وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہد بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی محکمہ دفاع کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ پاکستان کو بیچے گئے F-16 پر بھارت کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جہاز دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فروخت کیے گئے ہیں. آگے چل کر ہم امریکہ میں سپریم کورٹ کے جج کے انتقال پر صدر اوباما کا بیان، سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں پاکستان کا کردار، اور آخر میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے لیے آج کے مظاہرے پر بات کریں گے. اور یہ جو پہلا موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کریں گے پشپیندر کمار جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس ماہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہونے جا رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2011 کے بعد اس میں ایک خلل پڑ گیا تھا. باہر کے ایف پچھلے سال بھی ایک راؤنڈ ہوا تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس ماہ کی آخر میں ایک اور راؤنڈ ہوگا. ہم چاہیں گے کہ آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سنائیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. پاکستان اور امریکہ کے درمیان چھٹے وزارتی سطح کے اسٹریٹجک مذاکرات رواں ماہ کے اواخر میں ہونے جا رہے ہیں. بدھ کو دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ مذاکرات 29 فروری کو واشنگٹن میں ہوں گے، جس میں پاکستانی وفد کی سربراہی مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ جان کیری کریں گے. مذاکرات میں معیشت و اقتصادیات، توانائی، تعلیم و سائنس و ٹیکنالوجی، نفاذ قانون و انسداد دہشت گردی، سلامتی و اسٹریٹجک استحکام، جوہری عدم پھیلاؤ اور دفاع کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی. بیان کے مطابق بدھ کو اسلام آباد میں مشیر خارجہ کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں گزشتہ مذاکرات کے بعد ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے علاوہ آئندہ بات چیت کی تیاری سمیت دو طرفہ شراکت داری بشمول تجارتی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ 2010 میں شروع ہوا تھا، لیکن 2011 میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی اسپیشل فورسز کے ایک خفیہ آپریشن کے بعد جہاں دو طرفہ تعلقات میں تناؤ آیا، وہیں مذاکراتی عمل بھی تعطل کا شکار ہو گیا. بعد ازاں حالات تو معمول پر آنا شروع ہو گئے، لیکن مذاکراتی سلسلہ 2014 میں بحال ہوا اور گزشتہ سال کے اوائل میں اس کا 5واں دور اسلام آباد میں منعقد ہوا. سن 2013 میں نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ تیسرے اسٹریٹجک مذاکرات ہوں گے. دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ نے مذاکراتی عمل کو مہمیز اور ان کی راہ متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کے باوجود مختلف شعبوں میں تعاون اور معاونت کا سلسلہ جاری رہا ہے. رواں ماہ ہی امریکہ نے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیارے اور دیگر جدید فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا، جو کہ حکام کے بقول خود امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ہم آتے ہیں ان 8 F-16 کی طرف جس پر آج بلکہ کل پینٹاگون کا ایک بیان آیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بھارت کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ نے یہ F-16 پاکستان کو بیچے ہیں. اس بیان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار لائن پر ہیں. اور کمار صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی، تو آپ بتائیں، بھارت کو اعتراض رہا ہے کہ یہ F-16 کیوں کر امریکہ نے پاکستان کو بیچے ہیں. آج کل میں جو بیان آیا ہے پینٹاگون کا کہ یہ خصوصاً اس لیے بیچے گئے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کیے جائیں، نہ کہ بھارت کے خلاف. اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
देखिए, मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कुछ होता है तो बहुत सारी चीजें जरूर उठती हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को ये पूरा हक है कि वो अपने मुल्क के लिए जो भी सैयारे खरीदना चाहे, जिससे भी खरीदना चाहे, जितने भी खरीदना चाहे, वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसे खरीदने चाहिए। और भारत की तरफ से ये जो ऑब्जेक्शन है, इसको मैं इसलिए नजरअंदाज करता हूं कि भारत जब खुद बहुत सारे सैयारे फ्रांस से रफेल जैसे खरीद रहा है, 40 खरीद रहा है, उनके बनाने की बात भी कर रहा है, रशिया से सामान ले रहा है, तो भारत के सिलसिले में भी किसी दूसरे को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और दोनों मुल्क जो हैं अपने स्ट्रेटेजिक मामलात के हिसाब से ये चीजें खरीदते हैं। लिहाजा भारत ने जिस तरीके से भारत के अंदर अमेरिकी सफीर को बुलाया और उनसे अपनी नाराजगी जाहिर करी, और उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आपकी नाराजगी जो है इसमें कहीं कोई उसकी लोकस स्टैंडी नहीं है, उसके बाद से भारत की तरफ से खामोशी हो गई। और भारत की तरफ से जिस तरीके का रद्द-ए-अमल आया, उससे लगा कि शायद भारत जो है ये नाराजगी अपने डोमेस्टिक कंपल्शन के चलते कर रहा है, जिसके चलते उसने सिर्फ एक रस्म अदायगी की तरह कहा कि साहब हमको हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, और आप एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है वो भारत में फैला रहा है। ये तमाम सारी बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने इस पे नाराजगी जरूर की, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद भारत की मीडिया से गायब हो गई। तो मुझे लगता है कि भारत जब जहाज खरीदता है तो पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और भारत जो जहाज खरीद रहा है वो कोई भारत के अंदर बाढ़ आ जाने से या तूफान आने से बचाने के लिए जंगी जहाज तो नहीं खरीद रहा है, उसको भी अपने पड़ोसी मुल्कों से बचाव के लिए खरीद रहा है, ताहम वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। लिहाजा पाकिस्तान की जो खरीद है वो सही है, वो अपने मुल्क के लिए खरीद रहा है और उसको खरीदने भी चाहिए। उसको जिस मामले के लिए चाहिए वो भी उसके हिसाब से ठीक है, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में दी जा रही है मदद या दूसरे मुल्कों के लिए दी जा रही है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन जो है भारत का, मुझे लगता है कि कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अच्छा, लेकिन आप भी जानते हैं कुमार साहब कि अमेरिका में और भारत के अंदर कई लॉबीज ऐसी मौजूद हैं जो कि काफ़ी अरसे तक इन F-16s की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ लॉबी करती रहीं। हम चलते हैं दिफ़ाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर साद की तरफ। ब्रिगेडियर साद, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो F-16s हैं इनकी अहलियत क्या है, क्या इनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या ये आपके ख़्याल में जंगजुओं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं या फिर इसके मुतबादिल जो हैं वो भी मसरफ हो सकते हैं? ये जो लेटेस्ट और जदीद तरीन F-16 पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ब्लॉक 52, ये पहले भी पाकिस्तान को मिल चुके हैं, लेकिन इनमें कोई अपग्रेडेशन वगैरह ज्यादा हैं। तो ये तो किसी भी जो एक थ्रेट एनवायरनमेंट होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ये अपनी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो अभी चल रही है, गैर रवायती जंग जो इस वक्त पाकिस्तान के सरहदात के अंदर चल रही है, ये उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर इसका कोई बैरूनी खतरा आया तो ये उसमें भी इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसमें वो कोई ऐसी वो नहीं देगा, मतलब गारंटी नहीं देगा कि वो किसके खिलाफ इसको इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ये अगर आपने देखा होगा जब 1954 में जब पाकिस्तान सीटो सेंटो में आया तो उसको काफी अमरीकी और मगरबी इमदाद पाकिस्तान में आई, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने उसको कम्युनिस्ट के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल किया, इंडिया के खिलाफ 1965 में इस्तेमाल किया। तो जो भी थ्रेट होगा पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और अमेरिका को भी ये पता है कि पाकिस्तान के पास ये तो चले जाएंगे तो वो उसको जैसे इस्तेमाल करेगा। फिलहाल जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान को खतरात हैं वो अंदरूनी हैं, और ये जो लड़ाई पाकिस्तान के हुदूद के अंदर है उसके खिलाफ ये काफी मौसर वो है हथियार है, खासकर प्रिसिशन एमुनेशन जो इसके हैं और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो इसकी है। उससे ये होगा कि अगर जो कोलेटरल डैमेज है उसके नजदीक अगर कोई और आबादी वगैरह है तो उसके ऊपर असर वगैरह नहीं आएगा। अच्छा जी, और आप हमें बताएं पुष्पेंद्र कुमार कि हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉबी है जो इस वक्त भारत में काम कर रही है। आपके ख्याल में कि जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त इस मामले को चुप कराने के लिए मीडिया में कई बातें की गई हैं, आपको नजर आता है कि अब ये मामला ठंडा हो गया है भारत के अंदर?
जहां तक भारत की बात आप कह रही हैं, भारत के तमाम अखबारात में जितने भी तर्जियाकार हैं, मैं समझता हूं कि 2 दिन इस पे जरूर बातचीत हुई और तमाम बातें की गई, क्योंकि उस वक्त जेम्स हेडली का जो है वो हेडली का जो बयान चल रहा था, तो उस वक्त मामला जरा हॉट था हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को लेकर, और बार बार उसमें पाकिस्तान का जिक्र, लश्कर तोयबा का जिक्र था। तो 2 दिन तो ये बहुत उठा मामला, और उसके बाद पूरी तरीके से खामोश हो गया है। और इस वक्त जो है F-16 को लेकर के पाकिस्तान कितने खरीद रहा है, कहाँ खरीद रहा है, मैं समझता हूँ कि भारत के मीडिया में इस पे कोई खबर नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि इस माह के आखिर में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग होगी अमेरिका और पाकिस्तान के एहलकारों के बीच। आप क्या तवक्को करते हैं कि किन उमूर पर बातचीत होगी? मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को और इस पूरे खत्ते के जो जनूबी एशिया है उसको जो खतरा है वो अफगानिस्तान की तरफ से है। और जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप मुख्तलिफ किस्म के खतरात पेश कर रहे हैं इस पूरे खत्ते को, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो है वो उसके ऊपर होगी कि किस तरह इन दहशतगर्द ग्रुपों को यहाँ से गैर मुअस्सर किया जाए, और जो मौजूदा अफगान हुकूमत है उसको जो खतरात पेश हैं पाकिस्तान को जो हैं या बाकी चीन वगैरह को हैं उनको वो ख़त्म किया जाए। दूसरा होगा जो मशरक़ वस्ता में, चूँकि उसका बड़ा रास्त एक पाकिस्तान के ऊपर असर आ रहा है, सऊदी अरब और ईरान की जो उसमें मुलव्वस हो गए हैं और वहाँ पर जो उनके दरमियान कशीदगी है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी बातचीत होगी। तीसरी बात जो होगी वो पाकिस्तान की जो फौजी इमदाद है और इक़्तिसादी इमदाद है उनकी, इसके ऊपर जो है बातचीत होगी। इस तरह जो न्यूक्लियर वो है मामलात हैं, खासकर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका को बहुत तशवीश है, और वो ये समझते हैं कि जितने इसमें मिनिचराइजेशन होगी, जितने ये हथियार छोटे होते जाएंगे और ये टैक्टिकल कमांडर्स के पास आने शुरू हो जाएंगे, तो इनके खतरात जो गैर महफूज हाथों में चले जाना ये खतरा है, या इसका इस्तेमाल से, चूंकि टैक्टिकल कमांडर के पास होगा वो जो खतरा महसूस करेगा वो जल्दी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान मेरे ख्याल में कहेगा कि आप हमारी गैर जो रिवायती हमारी ताकत है उसको मजबूत किया जाए, ताकि जो खतरात पाकिस्तान को हैं इस पूरे खत्ते में उसका अगर वो रिवायती तौर पे उसका मुकाबला कर सकेगा तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो उतना ऊपर चलता जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये चंद अहम उमूर होंगे जिसके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है अमेरिका के साथ उसके ऊपर बातचीत होगी। कुमार साहब, आप बताइए कि इस वक्त भारत के अंदर ये जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, उनको किस नज़र से देखा जा रहा है? क्योंकि आपके भी इल्म में है कि अभी ये ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इन ताल्लुकात का आप भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से किस तरह मुआवजा करेंगे? पाकिस्तान की जो नजदीकियां जब भी होती हैं तो भारत को बार बार ये कहता है, और भारत का अवाम भी अब इस बात को मानने लगा है कि एक तरफ अमेरिका लगातार दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान को बुली करता है, भारत के अंदर तमाम जिन लोगों ने दहशतगर्दी की उनके नाम के ऊपर जो है रिवॉर्ड भी घोषित कर देता है, कहीं $50,000 का भी उसने इनाम रखा हुआ है। दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तान को एड देता है, दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तान को हथियार देता है, तो यहाँ अवाम में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है, अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड है कि एक तरफ तो वो ये बात कहता है, दूसरी तरफ ये कहता है। जहां तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत लगातार इस कोशिश में रहती है कि पाकिस्तान कहां कहां भारत से एज ले रहा है, लिहाजा जो भी रिश्ते भारत के और अमेरिका के बीच में रहे, खासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत एक उभरती हुई ताकत है और इकोनॉमिक मजबूरियों के चलते अमेरिका भारत के बहुत नजदीक है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हम भले ही कितने कह सकते हो कि बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं और हम लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई छोटी सी बात भी होती है वो इतना बड़ा स्पार्क पैदा करती है, उससे ऐसा लगता है कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ बंदूक अपने हाथ के पीछे रखते हैं। तो ये इस पूरे पस मंजर में जब अमेरिका की नजदीकी पाकिस्तान के साथ होती है तो यहाँ की हुकूमत से ज्यादा यहाँ का अवाम जो है इस बात को लेकर सस्पिशियस होता है कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी अमेरिका की होने का मतलब है कि भारत को एक और नया बड़ा चैलेंज।
اچھا جی، آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں کیونکہ پاکستان سے کچھ کالز آئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی سنیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی محکمہ دفاع کے اس بیان پر کہ پاکستان کو بیچے گئے F-16 پر بھارت کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار ہیں جو نئی دہلی میں ہوتے ہیں، اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ ہمیں کال کیے ہیں لوگوں نے، کوہاٹ سے کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے، میاں والی سے مرید خان نے، اور کشمیر سے راجہ زاہد نے۔ اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔ جی، ہم کالرز کو بھی موقع دیں گے، لیکن کیونکہ عنقریب اس سیگمنٹ کو ہم ختم کریں گے، لہٰذا اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین جو نیو یارک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں ملک ندیم عابد، ان کو بھی سنیں۔ انہوں نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ عابد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ Thank you very much for taking me in your show جی۔ شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے کامنٹ لیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل پینٹاگون نے ایک بیان دیا کہ جو F-16 اس وقت پاکستان کو بیچے گئے ہیں ان کو بھارت کو خطرہ نہیں تصور کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے، ہمارے ساتھ بھارت اور پاکستان سے اس وقت تجزیہ کار ہیں، ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ امریکہ کس حد تک دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان امریکہ کا بہت عرصے سے، گزشتہ 40-45 سال سے بڑا قریبی ایلائی ہے۔ امریکہ کی ضرورت ہے اس ریجن میں اتنے قریبی ایلائی کے ہونے میں جو دفاعی پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر سکے۔ پاکستان نے ہر جگہ امریکہ کی مدد کی، اس لیے امریکہ کی ایک مجبوری ہے یا ضرورت ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات صحیح رکھے جائیں۔ اس لیے پاکستان کو فوجی امداد دینا امریکہ کی ایک سمجھیے مجبوری ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا فائنینشیل انٹرسٹ، جو اکنامک انٹرسٹ ہے، جو پچھلے ایک دہائی میں بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں انڈیا میں ڈیولپ ہوا ہے، اس کے مطابق انڈیا کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں تک اسلحہ بیچنا ہے، اسلحہ بیچنا ایک کاروباری پوائنٹ آف ویو سے فیصلہ ہے۔ پاکستان امریکہ کے اسلحے کا از ون آف دا لارجسٹ کسٹمرز، اس لیے پاکستان کو امریکہ اگنور نہیں کر سکتا، اور پاکستان کو یہ چانس نہیں دے سکتا کہ اگر پاکستان کی دفاعی ضروریات کو امریکہ پورا نہ کرے تو پاکستان ایسٹرن سیکٹر کی طرف یا ایسٹرن ونگ کی طرف دیکھے۔ پاکستان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے امریکہ نے، اور انڈیا کو بھی ناراض نہیں کرنا، بیکاز وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے امریکن کمپنیوں کی۔ یہ تھوڑا سا ایک بیلنس رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے امریکہ کے لیے، بٹ ابھی تک میرا خیال ہے کہ امریکہ اور پینٹاگون اسپیشلی کافی حد تک اس میں کامیاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بنیادی مسائل کو ایمیکیبلی اور پیسفلی حل کر لیں تو نہ پاکستان کو F-16 کی ضرورت پڑے گی، نہ انڈیا کو اٹامک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس، ہمیں تھرڈ کنٹریز کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلحے کے لیے۔ جی، آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر محمد سعد بھی ہیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بھارت سے ہیں پشپیندر کمار۔ ان سے بھی ہو سکتا ہے کوئی سوالات منسوب ہوں۔ ہم چلتے ہیں کوہاٹ، جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ خان اکبر آفریدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہندوستان پوری زندگی روس کا دودھ پیتا رہا ہے، آخر جب روس کا دودھ ختم ہو گیا تو امریکہ کے گود میں بیٹھ گیا۔ اب جہاں تک جو کولڈ وار کا تعلق ہے، وہ پوری زندگی ہندوستان امریکہ کا دشمن رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ بھارت سے جو مہمان ہے آپ کا جس نے بات کی ہے، حق پہ منحصر ہے۔
امریکہ سے جو بات کر رہے ہیں صاحب, ان سے میرا ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو 8 جہاز دے کے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ہندوستان کو 108 جہاز سپلائی کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا, کیونکہ ہندوستان ابھی امریکہ کا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب. السلام علیکم جناب, دوست عرض کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو بالکل ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے, ہم اس کو کچھ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایٹمی دھماکے انڈیا نہ کرتا تو پاکستان بھی نہ کرتا. اور یہ جو ہے یہ انڈیا کی آدھی آبادی لیٹرین سے لیٹرین نہیں ہے ان کی, اور لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں, بیچارے فٹ پاتھ پر سوتے ہیں, اسکول کالج نہیں ہے. اور انڈیا کو چاہیے. جی ہاں, ویسے تو یہ دونوں ملکوں کا یہی حال ہے. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. راجہ زاہد نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی جناب کہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. راجہ زاہد محمود بلّہ بانی مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت خود اسلحے کا بہت بڑا امپورٹر ایکسپورٹر ہے, اور وہ اس نے ہر طرح کا اسلحہ اور ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے استعمال کیا ہے. دوسری طرف امریکہ اس کی چھوٹے سے بیان سے کیوں خائف ہو جاتا ہے؟ جب وہ پاکستان کو کوئی بھی اسلحہ, کوئی جہاز, کوئی چیز دیتا ہے تو بھارت اگر چھوٹا سا بھارتی عوام بھی بات کرے یا بھارتی حکومت کوئی بات کرے تو امریکہ کیوں خائف ہو جاتا ہے؟ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے اسلم نیازی نے. اسلم نیازی جی کہیے. جی السلام علیکم. اسلم نیازی ایڈوکیٹ سلطان خیر میاں سے. جی محترمہ بات یہ ہے کہ ہندوستان انڈیا اگر امریکہ سے بڑی تعداد میں اسلحہ لے, ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کرے, لیکن اگر پاکستان کو دہشت گردی کی مد میں اگر کوئی امداد دیتا ہے تو یہ چیخ و پکار کیسی؟ یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ اپنا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا چوچو, یہی بات نہیں ہے میرے کال کرنے کا. اور کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے. ہیلو السلام علیکم, کامیاب بنگش کوہاٹ سے بول رہا ہوں. جی ہاں, میں جب چھوٹا سا تھا تو یہ F-16 کے بارے میں سن رہا تھا کہ اس طرح سودا ہوا ہے اور آخر کار ہم بڑا ہو گیا اور بڑا پاکستان ابھی بن گیا ہے ماشاءاللہ, اور ابھی ان کا سودا ہو رہا ہے, شکر ابھی تو ہو گیا ہے, لیکن ہندوستان کے پیٹ میں یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ شکریہ جی شکریہ. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں, لیکن بریگیڈیئر محمد سعد, آپ کو آخر میں ہم سننا چاہیں گے اسی موضوع پر کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو سرکار ہے, پاکستان کی جو افواج ہے, وہ کس حد تک جو ملک کے اندر دشمن ہیں اس پر فوکسڈ ہے, اس پر ان کا زور ہے؟ بالکل. اس وقت میرے خیال میں جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے وہ جو اندرونی خطرات پاکستان کو ہیں, اور خاص کر مغربی سرحد کے اوپر جو مسائل ہیں اس کو وہ فوقیت دیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ان دی آپٹیننگ انوائرمنٹ. لیکن جو بیرونی خطرات ہیں جو مشرقی سرحد پر ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک کیپیبلٹی موجود ہے. انٹینشنز ابھی ان کے شاید نہ ہوں, لیکن ایک کیپیبلٹی موجود ہے ایسٹرن بارڈرز کے اوپر, تو اس کا بھی خیال کرنا پڑے گا. تو ابھی وہ ایک ایمرجنگ تھریٹ تو نہیں ہے اس وقت کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کسی جنگ کا خطرہ میرے خیال میں موجودہ حالات میں نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان آرمی جو ہے وہ فوکسڈ ہے کہ کس طرح جو یہ ہماری دوسری جنگ ہے جو اندرونی چل رہی ہے مغربی سرحد پر خاص کر, اس کو کس طرح کنٹرول میں لایا جائے, اس کو کس طرح دہشت گردی کو پاکستان سے مٹایا جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی پشپیندر کمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. ملک ندیم عابد آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث.
کہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں؟ کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ کے متعلق. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا دیکھا ہو، یہاں پر سپریم کورٹ کے ایک جسٹس اینٹونین اسکالیا کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے دنوں، اور اس کی وجہ سے یہاں پر خاصا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے. یہ خاص طور پہ بحران اس لیے بھی پیدا ہوا ہے کیونکہ اس سال انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے صدر اوباما نے کل ایک بیان بھی دیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ کوئی پر کی جائے، لیکن کیونکہ ریپبلکنز اس وقت ایک تنازع میں ہیں ڈیموکریٹس کے خلاف، لہٰذا بڑی توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں ان کی جو نامزدگی ہے اس کو بلاک کیا جائے گا. آئیے سنتے ہیں کہ صدر اوباما نے اس سپریم کورٹ کے جسٹس کی موت کے حوالے سے کیا باتیں کی. Good evening, everybody. For almost 30 years, Justice Antonin Nino Scalia was a larger-than-life president on the bench. A brilliant legal mind with an energetic style, incisive wit, and colorful opinions. He influenced a generation of judges, lawyers, and students, and profoundly shaped the legal landscape. He will no doubt be remembered as one of the most consequential judges and thinkers to serve on the Supreme Court. Justice Scalia dedicated his life to the cornerstone of our democracy, the rule of law. Obviously, today is a time to remember Justice Scalia's legacy. I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time. There will be plenty of time for me to do so and for the Senate to fulfill its responsibility to give that person a fair hearing and a timely vote. These are responsibilities that I take seriously, as should everyone. They're bigger than any one party. They are about our democracy. They're about the institution to which Justice Scalia dedicated his professional life and making sure it continues to function as the beacon of justice that our founders envisioned. But at this moment, we most of all want to think about his family. And Michelle and I join the nation in sending our deepest sympathies to Justice Scalia's wife, Maureen, and their loving family, a beautiful symbol of a life well lived. We thank them for sharing Justice Scalia with our country. God bless them all, and God bless the United States. اچھا جی، تو ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ملک ندیم عابد سے، جو کہ وائس چیئرمین ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے نیو یارک اسٹیٹ میں. عابد صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز بالکل ایک لڑائی کے موڈ میں ہیں، اور اگر صدر اوباما آئین کے مطابق جسٹس اسکلیا کا جو ہے کوئی متبادل تلاش کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ سینٹ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس وقت پریزیڈینشل الیکشن کا دور چل رہا ہے 2016، اور پریزیڈینشل الیکشن کے پروسیس کے درمیان میں ہی یہ پریزیڈنٹ اوباما کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما از کیپیبل آف ہینڈلنگ آل دی بگ چیلنجز اینڈ ہی ول ڈو اٹ. لیکن آپ کے ویورز کو تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپڈیٹ کروں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ شاید نہ جانتے ہوں. برٹش جسٹس سسٹم میں جج کا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتا. جہاں سے ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جنرلی ہم آئے ہیں، وہاں پہ جب جج نامینیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جج صرف جج رہتا ہے، پولیٹیکل ورکر نہیں رہتا. اور اس کے بعد اس کی ٹرم بھی ہوتی ہے 65 ایئرس تک یا 60 ایئرس تک ان کی
اپوائنٹمنٹ ٹرم ہوتی ہے جس کے بعد ان کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے. امریکہ میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایکسکیوز می. یو ایس سپریم کورٹ کے جسٹس کے حوالے سے, نامینیشن کے حوالے سے, ایک تو یو ایس سپریم کورٹ کا جسٹس لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جب یو ایس سپریم کورٹ کا جسٹس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی ہیئرنگ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو جسٹس اس وقت تک سرو کرتا ہے جب تک کہ وہ ایک نارملی, مینٹلی اور ایموشنلی اور فزیکلی انکیپیسیٹیٹ نہیں ہو جاتے. جی جی. سو ان ادر ورڈز گڈ بیہیویئر جو ڈیفینیشن ہے لا میں وہ یہ ہے کہ دے سرو اپ ٹل دے آر ان گڈ بیہیویئر. سو ان کو صرف امپیچ کر کے ہٹایا جا سکتا ہے, یا ان کو یا خود وہ بیماری کی وجہ سے یا ذاتی وجوہات کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لیں تو جاتے ہیں, ورنہ یہ لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے. اس لیے سپریم کورٹ کے جسٹس کی اپوائنٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی جی. دوسرا, جب اپوائنٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو جو جج ہوتا ہے یو ایس سپریم کورٹ کا, وہ پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر بہت سارے فیصلے کرتے ہیں. اس وقت جو 9 ججز کا بنچ ہے اس میں 4 ڈیموکریٹ ہیں اور 4 ریپبلکن نامنی ہیں. جی جی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو 9th اپوائنٹمنٹ ہوگی جسٹس اسکیلیا کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ, یہ ڈیفائن کرے گی ملک کے بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز کا مستقبل میں, جن میں سے امیگرینٹ ایشوز بھی ہیں, جن میں سے وومن اور مائنورٹی ووٹنگ رائٹس بھی ہیں جو کہ اس وقت ویری ویری بگ ایشو. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ اوباما کا ہیلتھ کیئر پلان بھی ہے جو کہ ریپبلکنز مختلف اسٹیٹس میں چیلنج کر چکے ہیں اور وہ یو ایس سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں. سو ان ادر ورڈز, اگر یہ کوئی ریپبلکن نامنی آ جاتا ہے تو سبھی کچھ, یعنی اس میں مائنورٹیز کے, افریقن امریکن کے ووٹنگ رائٹس بھی چیلنج ہو سکتے ہیں, اس میں عورتوں کے ووٹنگ رائٹس بھی چیلنج ہو سکتے ہیں, امیگرینٹس کے اوپر جو پریزیڈنٹ اوباما نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا ہے وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے, ہیلتھ کیئر ریفارمز جو ہم 60 سال کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اس کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آئیے نامینیشن. جی جی. نہیں عابد صاحب, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ دیکھیں گے کہ سینٹ میں ان کو کتنا چیلنج ملتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ریپبلکنز نے کہا ہے کہ وہ صدر اوباما کی کسی بھی نامینیشن کو بلاک کریں گے. آگے چل کر یقیناً ہم اس کو زیادہ گہرائی میں دیکھیں گے, لیکن کیونکہ ہم اس وقت ایک اور موضوع کی طرف جاتے ہیں, لہٰذا اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس چیئرمین نیو یارک اسٹیٹ کے ملک ندیم عابد. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پاکستان سے متعلق ہے. موضوع یہ ہے کہ خارجہ معاملات کے مشیر سرتاج عزیز نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان کو ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے کہ سعودی عرب ان کی جو کولیشن بنی ہے دہشت گردی کے خلاف اس سے کیا چاہتا ہے. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جدہ سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی خالد خورشید نے, جبکہ اسلام آباد سے ہیں مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, لہٰذا ہم خالد خورشید کی طرف جاتے ہیں. خالد خورشید, آپ بتائیے, اگر آپ کی اس معاملے پر نظر ہے تو سعودی عرب اس وقت پاکستان سے کیا چاہتا ہے, کس قسم کا کردار ان سے دیکھنا چاہتا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیں جی, پاکستان کی فوج جو ہے اس وقت مشترکہ فوجی مشقوں کا حصہ ہیں, اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے وہ آج کا نہیں ہے, وہ کئی برسوں پرانا ہے. اسی معاہدے کے تحت یہ مشقوں میں حصہ لیتے ہیں, تربیتی عمل کا بھی حصہ بنتے ہیں, اور اب
دہشت گردی کے خلاف پاکستان چونکہ دنیا بھر میں ہر کوششوں کی حمایت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو وہ سعودی عرب سے بھی اس معاملے میں تعاون کر رہا ہے. یہ جی بتائیے. ہم یہی سوال پھر پوچھتے ہیں مشتاق مہر سے. مہر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھے جائیں. ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہے ہیں پچھلے دنوں. اس وقت ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں پاکستان کیا چاہتا ہے؟ جی بہت دنوں سے کوشش ہو رہی ہے، تقریباً 5 سال سے، اور سعودی عربیہ اس میں رنگ لیڈر ہے کہ سنی ممالک کی ایک کولیشن بنائی جائے جو کہ ٹیررزم کے خلاف ہو، جو کہ داعش جیسی آرگنائزیشن، طالبان جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ لڑائی کر سکے. لیکن پاکستان کی مشکل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بیلنسڈ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور ہم کسی ایسی سنی آرگنائزیشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے جو سیکٹیرین ڈیوائڈ میں بلیو کرتی ہو. خاص طور پہ چونکہ شیعہ فیکٹر ایک بہت بڑا ایمرجنگ فیکٹر ہے ساری مڈل ایسٹ میں، اور بہت سے ملک ایسے ہیں جو شیعہ میجارٹی رکھتے ہیں، تو ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں حتی المقدور کہ سعودی عربیہ ہمیں کوئی ایسا فریم ورک دے جس میں جتنی بھی فورسز ہیں، جتنے بھی پارٹیسپیٹنگ کنٹریز ہیں، ان کی ہم مدد کر سکیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دے سکیں، ان کے ساتھ ہم انٹیلیجنس شیئر کریں، ان کے ساتھ ہم اپنے تجربات شیئر کریں، اور ہم ان سے گائیڈنس حاصل کریں، اور ہم اپنی فنڈنگ جو ہے وہ کسی طرح اکٹھی کریں. اور یہ جو ایک نئی موومنٹ شروع ہو رہی ہے 21 سینچری میں، جسے آپ داعش بھی کہہ سکتے ہیں یا طالبان کی ریڈیکلائزیشن کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم فیس کر سکیں اور اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکیں. سعودی عربیہ جو ہے وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. وہ ایک ایسے ریجن میں واقع ہے، ملک ہے جس کے ارد گرد بہت سے شیعہ میجارٹی کنٹریز ہیں، اور پھر مکہ مدینہ کا جو شہر ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہے، جو کہ ایک کامن ہیریٹیج ہے، ایک کامن بلیف سسٹم کا سینٹر ہے جو ہر مسلمان کا مکہ مدینہ ہے. تو سعودی بھی جو وہ فریم ورک بنانا چاہ رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر کافی حد تک اکیڈیمک سرکل میں یہ بات طے ہے کہ پاکستان ہر اس ایفرٹ میں جائے گا، ہر اس کوشش میں پارٹیسپیٹ کرے گا جو ٹیررزم کو ختم کرے گی. لیکن وہ کسی ملک میں کہ اپنا فوڈ سولجرز نہیں بھیجیں گے جو کسی سیکشن کو یا کسی ٹرائب کو یا کسی بلیف سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بنائی جائے گی. مہر صاحب، آج بھی پارلیمان کی ایک رکن جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اپنے جو اندرون خانے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ تھنکنگ جو ہے وہ کس حد تک اس وقت متاثر کر رہی ہے پاکستان کی افواج کو؟ ایک چھوٹا سا سیکشن ہے پاکستان کے اندر جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو کنفائن کرے صرف لوکل انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز میں. لیکن پاکستان کی سائز، پاکستان کی اسٹرینتھ، پاکستان کی اسٹینڈنگ آرمی، پاکستان کا نیوکلیر اسٹیٹس، پاکستان کا اسلامک ورلڈ میں رول، یہ تمام چیزیں اس بات کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو کنفائن نہیں کر سکتا. پاکستان آخری حد ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا ہندو ملک شروع ہو جاتا ہے، اوپر ایک بدھسٹ ملک شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان تو ایک رول پلے کرے گا، پازیٹیو رول پلے کرے، نیگیٹو رول پلے کرے، وہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان صرف اپنے اندرونی معاملات پہ نظر رکھے، باقی ریجن کے حالات کو نظر انداز کر دے، یہ قابل عمل نہیں ہے.
پاکستان کے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں, ہمارے کنیکشنز ہیں, ہمارے رشتے ہیں, ہماری اکنامک ڈپینڈنس ہے, اور ہم ان گورنمنٹس کو, تمام گورنمنٹس کو, چاہے وہ مناقض ہوں, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, لیکن اگر وہ اسلامک کنٹریز ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ہم اسلامک ورلڈ جو ہے 56 کنٹری, وہ بنیادی طور پہ فارن پالیسی میں ہمارا سپورٹ گروپ ہے, تو ہم ان کے ساتھ لگے رہیں گے اور ان کے مسائل میں ہم حصہ لیتے رہیں گے, پارٹیسپیٹ کرتے رہیں گے, لیکن کوئی اگریسو موو نہیں لیں گے جس سے کسی ملک کو یا کسی ملک کے کسی سیکشن کو کوئی نقصان پہنچے. خالد خورشید, یہ بتائیے, جانے سے پہلے ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, یہ بتائیے آپ جدہ میں ہیں, اندرون خانہ وہاں پر کیا کوئی مایوسی ہے پاکستان سے, سعودی عوام میں یا سعودی سرکار میں, کہ جس طرح کی توقعات تھیں ان کو پاکستان سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے. اصل میں جو فوکس ہے وہ پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے, سعودی عرب بھی سمجھتا ہے کہ مشترکہ دشمن کون ہے. وہ مشترکہ دشمن کا انہوں نے تعین کر لیا, وہ دہشت گردی ہے. اس کے خلاف دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں, فوج کی سطح پر بھی تعاون ہو رہا ہے, حکومت کی سطح پر بھی یہ تعاون ہے, اور اسی سلسلے میں پاکستان ان کی افواج کی بھی تربیت کر رہا ہے, اور تربیتی مشقوں میں جو حصہ لینا ہے وہ بھی اسی عمل کا حصہ ہے. لیکن قطع کلامی جو دہشت گرد کی جو ہے ہوتی ڈیفینیشن ہے وہ کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے نا ملکوں کے بیچ. یعنی ممکن ہے کہ پاکستان ایران کو اپنا دشمن نہ سمجھتا ہو, تو اگر اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے جو ہمیں معلوم ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ میں, اگر پاکستان پوری طرح سے سعودی عرب کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, کیا اس سلسلے میں کوئی مایوسی ہے؟ نہیں, اس وقت میرا خیال نہیں ہے کہ ایران کے حوالے سے کوئی ایشو ہے. جب سے بڑا اس وقت جو پاکستان جو مدد کر رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ داعش ہے, اور پاکستان میں بھی داعش کا خطرہ ہے. خود پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ داعش کی موجودگی سے انکار نہیں ہے, اور جو پاکستانی تنظیمیں ہیں وہ داعش کا نام لے کر کارروائیاں کر رہی ہیں, اور عین ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان جو مشرق وسطیٰ میں اپنی فوج مشقوں کے لیے بھیجی ہے وہ بھی اپنے یہاں دہشت گردی داعش کے سدباب کے لیے یہ سارے اقدامات پاکستان کر رہا ہے. اچھا جی, ایک کالر کی طرف چلتے ہیں. اٹک سے ہمیں کال کیا ہے علی بہادر نے. جی جی کہیے علی بہادر. جی 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 کہیے علی بہادر, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی کہیے علی بہادر. جی کر رہا ہوں. اچھا جی کہیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اوباما صاحب کا نام بارک حسین ہے, ان کا والد تنزانیہ جو مسلمان تھے, یہ کرسچین ہیں یا مسلمان ہیں؟ اچھا یہ کرسچین ہے. بہر کیف بہت شکریہ. اس وقت اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے مشرق وسطیٰ میں سابق سفیر مشتاق مہر, جبکہ جدہ سے ہمیں جوائن کیا تھا سینئر صحافی خالد خورشید نے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम आते हैं अपने आखिरी मौजू की तरफ। और मौजू ये है कि फाटा के जो कबायली लोग हैं उन्होंने आज मुजाहरा किया पेशावर प्रेस क्लब के आगे, और उनका मुतालबा ये था कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जाए। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे फाटा में सीनियर सहाफ़ी अनवारुल्लाह खान और सैयद आखुनज़ादा चटान, जो कि फाटा में कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं शमीम शाहिद। पाकिस्तान में वफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने और यहाँ के आवाम को आईनी व कानूनी हुकूक देने का मुतालिबा लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों और कबायली रहनुमाओं का एहतजाज पेशावर में जारी है। पीर को शुरू होने वाले इस एहतजाज के शुरका का कहना है हुकूमत इस दीरीना मसले में मुबैना तौर पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही, जबकि इस मामले पर कायम करदा वफाकी हुकूमत की कमेटी पर भी इन्हें एहतमाद नहीं रहा। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि चंद माह कबल कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अराकीन कौमी असम्बली का पेश करदा बिल फौरी तौर पर ईवान में बास और मंजूरी के लिए पेश किया जाए। यहाँ मौजूद लोगों ने कबायली इलाकों में नाफिज फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन के खात्मे के हक में नारेबाजी की और कबायलियों को सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी देने का मुतालबा भी किया। मोमन एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले निसार मोमन भी एहतजाज में शामिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जब तक फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनाया जाता तो उनके मसाइल हल नहीं होंगे। हम कहते हैं कि उस बिल को सपोर्ट करें, उस बिल के जरिए या जो भी होता है, लेकिन फाटा को केपीके का हिस्सा बनाया जाए और बाकी मजीद इस तरह जो है ना, ये वक्त नहीं गुजर सकता जब फाटा पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनता तो इसमें जितने भी गंभीर मसाइल हल नहीं हो सकते। वफाक के जेर इंतजाम 7 कबायली एजेंसियां हैं जहां मुल्क का आईन लागू नहीं। यहाँ से सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट के लिए नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है, जबकि इन इलाकों के इंतजामी मामलात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पॉलिटिकल एजेंट्स के जरिए चलाते हैं। वज़ीर आज़म ने कबायलियों के मुतालिबात को अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करने के लिए मुशीर खारजा सरताज अजीज की सरबराही में एक कमेटी कायम की थी, जिसकी ज़िम्मे यहाँ के अमायदीन से मुलाकातें करके सिफारिशात मुरतब करना था। कबायलियों का मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन्हें शदीद जानी व माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, जिसके अजाले के लिए भी हुकूमती कोशिशें उनकी बकौल नाकाफी है। 2014 में शमाली वज़ीरिस्तान और फिर खैबर एजेंसी में शुरू होने वाले फौजी ऑपरेशन की वजह से भी यहाँ से लाखों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी थी, जबकि इससे कबल मुख्तलिफ कबायली इलाकों में शोरश और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से लाखों मुकामियों को भी बेघर होना पड़ा था। ताहम अंदरूनी मुल्क बेघर होने वाले अफराद की अपने इलाकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि मरहलावार मुकम्मल होगा। हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की फौज भी कबायली इलाकों में बहाली व तामीरनों की कामों में हिस्सा ले रही है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। जी, और हम कौमी असम्बली के साबिक रुकन सैयद आखुनज़ादा चटान की तरफ जाते हैं। चटान साहब, ये बताइए, अभी तो आपकी पार्टी हुकूमत में नहीं है, यानी वफाकी हुकूमत में नहीं है, लेकिन ये जो मायूसी का इजहार किया जा रहा है सियासतदानों की तरफ से और सियासी पार्टियों की तरफ से कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म नहीं किया गया, आपके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट इस सिलसिले में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए जी, हमारे दौर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक बार कबायली अवाम को बालिग राय दही की बुनियाद पे वोट का हक दिया गया, और ये जो 5 साल दौर था इसमें भी फाटा में इस्लाहात हुई
اور سیاسی آزادی وہاں پہ نہیں تھی, تقریر اور تحریر کی آزادی نہیں تھی, تو وہاں پہ ان کو سیاسی آزادی دی گئی. قبائلی عوام جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپیل کا, وکیل کا اور دلیل کا حق نہیں ہے, تو وہاں پہ ایک پاٹا ٹریبیونل بنایا. HCR میں بھی کافی ترامیم ہوئی, لیکن موجودہ جو حکومت ہے اس کے ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے, اس ملک کے اور بہت سارے بدقسمتیاں ہیں, لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی جمہوری وزیر اعظم ہے اور یہ ایک وفاقی وزیر اعظم ہے. وہ ملک کو ایک شہنشاہ کی طرح, ایک بادشاہ کی طرز پہ چلا رہے ہیں, اور ان کی ترجیحات میں پنجاب کے کچھ شہر ہیں جہاں پہ وہ میٹرو بنا رہے ہیں, جہاں پہ وہ ٹرینیں چلا رہے ہیں, لیکن پاٹا ہوا, گلگت بلتستان ہوا, بلوچستان ہوا یا کشمیر ہوا, یہ چیزیں ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے اس پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. یہ جو کمیٹیاں ہیں, جب اس پہ پریشر آیا, کیونکہ تقریباً 1 سال سے پاٹا سیاسی اتحاد احتجاج پہ 15, 16, 17 کو بھی پشاور پریس کلب کے سامنے پاٹا سیاسی اتحاد کا دھرنا تھا. اس سے پہلے پاٹا سیاسی اتحاد نے ایک احتجاج ڈی چوک میں کیا تھا, آل پارٹی کانفرنس بلایا تھا, جس میں مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری اقبال ظفر جگلا صاحب بھی شامل تھا, اور پاٹا سیاسی اتحاد نے جو سفارشات بنائی تھی اس پہ اقبال ظفر جگلا صاحب کا بھی سائن موجود ہے. تو اس پہ جب پریشر پڑا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور کمیٹی بھی ایسی بنائی کہ اس میں نہ پاٹا کے قبائلی مائدین میں سے, نہ سیاسی لوگوں سے, نہ مذہبی لوگوں سے, اور نہ پاٹا پارلیمنٹیرین سے کسی کو لیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اور اس وجہ سے یہ اس کا جو عدم توجہ ہے احساسی محرومی کے شکار قوموں کی طرف یا کسی اور کی طرف, تو اس وجہ سے یہ ہمارے علاقے جو ہے مسلسل مسائل کے شکار ہے. اب IDPs کا ذکر کیا. چٹان صاحب ابھی آتے ہیں IDPs کی طرف, لیکن یہی سوال میں کرنا چاہوں گی سینئر صحافی انوار اللہ خان سے. انوار اللہ خان, آپ بتائیے, سیاست سے قطع نظر یہ جو فاٹا کا سیاسی اتحاد ہے اس کو کیا مشکلات ہیں؟ ظاہر ہے یہ معاملہ تو پرانا ہے, کسی ایک حکومت کے سر ہم نہیں ڈال سکتے, لیکن کون سی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے فاٹا ابھی تک خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہو پایا؟ بالکل جی, جیسا کہ چٹان نے بتایا کہ پریویس گورنمنٹ نے بھی کافی ایفرٹس کی تھی ان کے بقول فاٹا کو جو مسائل ہے اور جو ریفارمز ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی حکومت, خواہ موجودہ گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, انہوں نے ایسی سنجیدگی نہیں دکھائی جیسا ہونا چاہیے تھا. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتی تھی تو بالکل آسانی کے ساتھ جو بنیادی مسائل ہے, فاٹا کی مشکلات ہے یا جو HCR کا خاتمہ ہے یا فاٹا کو صوبے میں ضم کرنا ہے, تو میرے خیال میں بہت بآسانی کے ساتھ یہ کر سکتے تھے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سے وجوہات تھے جن کی وجہ سے پیپل پارٹی بھی مکمل طور پر جو ریفارمز ہے وہ نافذ نہیں کر سکے. اور جس طرح کا تعلق ہے موجودہ حکومت کا, کہ جس طرح چٹان نے بتایا, بالکل غیر سنجیدہ ہے گورنمنٹ کا, یہ بالکل غیر سنجیدگی کا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے, فاٹا ریفارمز کمیٹی, ان کے جو سربراہ ہے مشیر خارجہ سرتاج عزیز, یا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, یا فیڈرل منسٹر فار سفران ہے, یا سیکرٹریز ہے, یہ اتنے زیادہ مصروف لوگ ہیں کہ میرے خیال میں یہ جو ریفارمز کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. گو کہ ابھی تک انہوں نے 3-4 ایجنسیز کی دوری کی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کے وہ دورے کر رہے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے لائحہ عمل تیار کیا ہے, اس سے یہ جو توقعات ہے لوگوں کا وہ اور اس طرح ہوں گے. اچھا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بل پیش کیا ہے 9 ستمبر 2015 کو قومی اسمبلی میں, ان پہ اگر بحث کی جائے
اور ان پہ مشترکہ لاہمل اپنایا جائے گورنمنٹ کی بھی اور جو دیگر سیاسی پارٹیز ہے، تو اس کا یہ بہترین حل ہوگا. اگر یہ نہیں کیا جا سکتا تو میرے خیال میں ریفرینڈم بھی اس طرح کا حل ثابت ہو سکتا ہے. اچھا چٹان صاحب یہ بتائیے، یہ 3 نقطے ہیں جو کہ فاٹا کے سیاسی اتحاد نے اٹھائے ہیں، اور ایک تو یہ کہ ایف سی آر کو ختم کیا جائے، جو بے دخل لوگ ہیں آئی ڈی پیز ان کو گھر واپس بھیجا جائے، اور پھر یہ کہ جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں بمباری کے دوران ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. آپ نے ابھی کہنا شروع کیا تھا کہ جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو نقطے ہیں ان پہ کچھ کام ہوا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو انور اللہ صاحب میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اسکول کالج کا ساتھی بھی ہے، لیکن میں اس کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو سب سے پہلے وزیر اعظم نے اپنا پہلا اسپیچ کیا تھا تو اس میں ایف سی آر کے خاتمے کا اعلان کیا، اور انہوں نے فاروق اجنائی کی سربراہی کمیٹی بنائی جس میں 4 پارلیمنٹرین فاٹا کی بھی موجود تھی، جس میں میں تھا، حمید اللہ جان اقلیدی تھا اور ظفر طیب بٹیان تھا، اور اس میں ہمارا جو پارلیمانی لیڈر تھا وہ 4 لوگ ہم فاٹا سے بھی شامل تھے. اور پیپلز پارٹی مکمل طور پر ایف سی آر کا چاہتے تھے اور یہ ہمارے منشور کا حصہ تھا. لیکن وہاں پہ جو آپریشن شروع تھے تقریباً فاٹا کی زیادہ علاقوں میں تو آپریشن ہوئے تھے، تو پھر مقتدر قوتوں نے ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2009 میں اصلاحات لا رہے تھے لیکن وہ 2012 تک لمبے ہو گئے. خیر اب مستقبل کی طرف دیکھیں. جی جی میں آ جاتا ہوں آئی ڈی پیز پہ. جی جی ہیلو جی کہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. جی اچھا، اب میں آئی ڈی پیز کا بات کر رہا ہوں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ سوات سے بھی آئی ڈی پیز نکلے تھے، باجوڑ سے بھی نکلے تھے، مومن سے بھی نکلے تھے، اور وہ لاکھوں میں لوگ نکلے تھے. یعنی صرف 35 لاکھ آئی ڈی پیز تو صرف سوات سے نکلے تھے، اور 10-15 لاکھ آئی ڈی پیز نکلے تھے باجوڑ سے، اور 3-4-5 لاکھ مومن سے، اور اس طریقے سے اورگزے اور خیبر سے نکلے تھے. لیکن وہاں پہ آئی ڈی پیز کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اور پھر واپسی میں جس طریقے سے ان کو واپس اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا اور جتنی جلدی بھیج دیا گیا، تو آج جو آئی ڈی پیز نکلے ہیں ہمارے، تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا. وہ بیچارے بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں. میں کل پرسوں ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک بچی گھر آئی بنو میں اور وہ رو رہی تھی، تو اس کے والدین نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے جو دروازے تھے وہ یہاں باہر کباڑ میں فروخت ہو رہی ہے. تو ان کے پاس پنڈی میں میٹرو بنانے کے لیے 45 ارب کا پیسے ہیں، انہوں نے 200-300 ارب وہاں پہ ٹرین بنانے کے لیے پیسے ہیں. لیکن ہمارے آئی ڈی پیز کے لیے ان کے پاس 1 ارب تک پیسے نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی پیز کو دے دے، تاکہ وہ جو پیسے کے لیے اعلان کیے تھے اس میں سے آدھے کاسٹ تو اس وجہ سے کینسل کی کہ آپ لوگوں کو شناختی کارڈ میں ڈبل ایڈریس ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز واپس جائیں گے. آئی ڈی پیز جب جائیں گے تو اس کے لیے 3 کام انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر یہ آئی ڈی پیز جا کے وہاں پہ کیا کریں گے؟ یعنی پہلا مرحلے میں حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ سڑکیں، ہسپتال اور اسکول اور زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ چیزیں کرے. اسکول ہسپتال سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً کوئی اس طرح کا اسکول کھڑا کر دے گا یا ہسپتال، لیکن کم از کم وہاں پہ ٹینٹ میں ایک ہسپتال کو کھول دے تاکہ یہ آئی ڈی پیز بیمار ہو جائیں گے تو پھر تو وہاں پہ کرفیو بھی ہوں گے رات کے ٹائم پہ، دن میں بھی 100 فاٹکوں کو گزرنا پڑتا ہے، انوسی بھی لینا پڑتا ہے کہ ہم باہر جائیں، تو وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہوگا تو ان کے مریضوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہاں پہ آپ کسی ٹینٹ میں بھی چٹان صاحب اس وقت ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ چٹان صاحب کیونکہ ہمارے پاس دوسرے مرحلہ جو ہے وہاں پہ چٹان صاحب ہمارے پاس اس وقت کوئی سرکاری رہنما نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے سارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. یہ آئی ڈی پیز جا کے جب اپنے کھیتوں کو آباد کریں گے، جو اپنا کاروبار واپس شروع کریں گے، اس میں کم از کم 1 سال 6 مہینے کا ٹائم لگے گا. تو 1 سال 6 مہینے تک یہ لوگ کھائیں گے کیا؟ تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو ترجیحات ہے
وہ صرف पंजाब पे नून लीग पावर पॉलिटिक्स करते हैं, वो विपक्ष की सियासत। चट्टान साहब, हमें तो इल्म है कि तमाम सियासतदान पावर पॉलिटिक्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका हुकूमत बन जाएगा। उनको विपक्ष का फिक्र नहीं है कि अगर ये जो एहसास महरूमी की शिकार कौम है, अगर इसका एहसास महरूमी बढ़ जाते हैं और इसका हम कोई अजाला नहीं करते, कबाइली अवाम बेचारे कुर्बानियों की ये सारे जिक्र करते हैं कि कश्मीर में ये किया, यहाँ पे ये किया, वहाँ पे ये किया। इसके सिले में उन्होंने कबाइली अवाम को क्या दिया? अभी तक मुल्क के आला अदालतों में फिर का हक हमें हासिल नहीं है। चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपने लिए कानून साजी नहीं कर सकते। चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास इस वक्त PML नून के कोई साहब या साहिबा नहीं है जो कि सरकार की तरफ से बात कर सकें और बता सकें कि कबायली अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। बाहर कैफ अनवारुल्लाह खान का कहना है कि कोई भी सरकार हो, उन्होंने कबायली अवाम की तरफ तवज्जो नहीं दी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे साथ थे फाटा के साबिक MNA सैयद आखुनजादा चट्टान और सीनियर सहाफ़ी अनवारुल्लाह खान जो बाजौर में होते हैं। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।